السلام علیکم فرینڈز، اردو میموریز میں خوش آمدید۔ شہر رسول بلاد سے بھیجی گئی ایک کہانی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دوسرے کی عزت اپنی عزت سمجھی جاتی تھی۔ ان دنوں ہم کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ میں نے اور میری بہن نے میٹرک پاس کر کے اکٹھے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میرے خیال میں یہ وقت انسانی زندگی کا سنہری دور ہوتا ہے۔ اس وقت ٹی وی تو تھا، مگر آج کے دور کی طرح طالب علموں کے پاس نہ تو کیبل تھی اور نہ کمپیوٹر، اور نہ ہی یہ درد سر موبائل فون۔ اس لیے پوری لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد جو وقت بچتا، اسے دیگر ہنر جیسے کوکنگ، سلائی، ایمبرائڈری، فلاور میکنگ وغیرہ سیکھنے کا عام رواج تھا۔ کالج سے آ کر اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے ہم دونوں بہنیں بھی پی آئی بی کالونی میں موجود ایک سینٹر میں کٹنگ اور ایمبرائڈری سیکھنے جایا کرتی تھیں۔ کوارٹر سے پی آئی بی سبزی منڈی کی بیک سائڈ جہاں ہمارا سینٹر تھا، خاصا طویل فاصلہ ہے، مگر ہمارا روزانہ پیدل ہی سینٹر آنے جانے کا معمول تھا۔ باتیں کرتے راستہ کٹ جاتا اور فاصلہ زیادہ محسوس نہ ہوتا۔ دوپہر کے 3 بجے سخت دھوپ، گرمی یا پھر سردی برسات کا کوئی بھی موسم ہمارے عزم کے جوش میں رکاوٹ نہ بنتا۔ ہماری مستقل مزاجی کو ہمارے سینٹر کی ٹیچرز بھی سراہتی تھیں۔ ایک دن کالج میں میری دوست طوبہ نے، جو پی آئی بی کالونی میں رہتی ہے، اس نے بتایا کہ آج میں اپنی والدہ سے کہہ کر آئی ہوں، لہٰذا آج میں کالج سے چھٹی کے بعد تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گی۔ پھر جب تم دونوں بہنیں 3 بجے اپنے سینٹر کے لیے جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں یہ اطلاع پا کر خوش ہو گئی، کیونکہ میں طوبہ کو اپنے گھر بلانے کے لیے کئی دن سے اصرار کر رہی تھی۔ کالج سے چھٹی کے بعد ہم تینوں تقریباً 1:30 بجے گھر آئے۔ امی سے دوست کا تعارف کروایا۔ امی نے طوبہ کو دعا دی اور کہا، چلو جلدی سے تم چینج کرو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ امی جان، آج پکا کیا ہے؟ میرا سوال سن کر امی مسکرائیں۔ آج پلاؤ بنا ہے۔ ارے واہ! ہم واقعی خوش ہو گئے۔ اچھا ہے کوئی دال یا سبزی کا سالن نہیں بنا۔ ہماری امی جان نہایت لذیذ پلاؤ بناتی ہیں۔ پلاؤ کے ساتھ سلاد اور رائتہ بھی تھا۔ طوبہ کو بھی کھانا بہت پسند آیا۔ پھر ہم تینوں لڑکیاں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹ کر تھوڑا آرام کرنے کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہیں۔ اسی دوران بہن چپکے سے اٹھی اور چائے بنا لائی۔ ہم چائے پی کر فارغ ہوئے تو 3 بج چکے تھے۔ یہ مئی کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ ہم تینوں گھر سے امی کو خدا حافظ کہہ کر نکلے۔ اپنی دھن میں مگن باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ سخت گرمی کی وجہ سے گلیاں سنسان تھیں۔ اچانک ایک گلی سے ایک خاتون بدحواسی سے چلاتی چلی آ رہی تھیں، ہائے بچے کو مار دیا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی نزدیک کی ایک دوسری گلی میں مڑ گئیں۔ ہم تینوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، خاتون اتنی بدحواس کیوں تھیں۔ میں نے سوچا شاید کچھ بچے آپس میں جھگڑ پڑے ہوں گے اور کوئی بچہ زیادہ زخمی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خاتون اتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ ہم اس خاتون کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کر پائے اور چلتے ہوئے گلی کے سرے تک آ گئے، جہاں پی آئی بی کالونی کی مین سڑک گزرتی ہے۔ جیسے ہی ہم موڑ کر سڑک پر پہنچے، سامنے کے منظر نے ہمارے قدم ساکن کر دیے۔ ہم تینوں خوف کے مارے تقریباً چپک کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ہم سے چند ہی قدم کے فاصلے پر 18-19 سال کا نوجوان لڑکا، جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون فوارے کی صورت میں بلند ہو رہا تھا، وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ لڑکے کی نہ صرف گردن پر وار کیا گیا تھا، بلکہ اس کا پیٹ بھی چاک تھا۔ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہاں سے بھاگ جانے کی خواہش کے باوجود ہمارے قدم من بھر کے ہو چکے تھے، اور ہم تینوں بت بنے جم کر وہیں کھڑے تھے۔ آس پاس کی تمام دکانوں کے شٹر دڑا بند ہونا شروع ہو گئے۔ دکاندار بجائے اس مرتے ہوئے کی مدد کرتے، وہ پولیس کی تفتیش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے۔ لیکن دنیا ابھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ اچانک ایک رکشے والا کہیں کسی گلی سے نکل آیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً رکشہ روکا اور لڑکے کو اٹھا کر رکشے میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ تنہا اسے اٹھا نہ پا رہا تھا۔ کہیں سے کوئی اور شخص اس کی مدد کو آ نکلا۔ دونوں نے مل کر لڑکے کو اٹھایا۔ اٹھانے کے عمل سے لڑکا طے سا ہو گیا تھا، کیونکہ گردن کی طرح اس کا پیٹ بھی کمر تک کٹ چکا تھا، مگر وہ ابھی زندہ تھا۔ جب رکشہ چلا گیا تو کچھ لوگ ادھر ادھر سے سڑک پر نکل آئے، مگر ہم تینوں اب بھی ویسے ہی چپک کر کھڑی تھیں۔
हमारी टांगें गोया खौफ से सुन्न हो गई थीं। जब कुछ हवास बहाल हुए तो हम एक दूसरे से अलग हुए और ना जाने किस तरह चलकर सेंटर तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ से सिलाई सेंटर कुछ ही फासले पर था। सेंटर से पहले वाली गली में तूबा का घर था। वो अपनी गली में मुड़ गई। सेंटर में सब ने हमें इतना बदहवास और घबराया हुआ देखकर वजह पूछी। हमने टूटे फूटे अल्फाज में आंखों का देखा हाल बताया। उन्होंने हमें बिठाया, पानी पिलाया तो हमारे हवास बहाल हुए। वापसी में हम घर रास्ता बदल कर आए। घर आकर हमने घर वालों को भी तमाम वाक़या बताया। अम्मी तो बहुत ही परेशान हो गई। उस नौजवान की ज़िंदगी की दुआएं करने लगी। उस वाक़े के बाद आने वाली पहली रात हम दोनों बहनों ने तकरीबन जाग कर गुजारी। सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद करते, उस बेचारे लड़के के जिस्म से निकलता खून और तड़पता वजूद हमें घबरा कर आंखें खोलने पर मजबूर कर देता। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह अखबार आया। अखबार के फ्रंट पेज पर कल वाले वाक़े की खबर नुमाया थी। उस वक्त आज के दौर की तरह कत्लो गारत इतनी आम न थी जैसी कि अब है। आज के दौर में कत्ल करना ऐसा ही है जैसे किसी चूंटी को मसल कर फेंक देना। तफसीलात के मुताबिक लड़का अस्पताल पहुंचकर मर चुका था। बेचारे का अपना कोई ज़ाती मसला ना था। हमारे सेंटर से 2-3 गलियां छोड़कर वो लड़का रहता था और कुछ ही दूर एक गर्ल्स स्कूल था। दोपहर 1 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर कुछ बदमाश लड़के लड़कियों को तंग करने लगे। ये मकतूल, बल्कि मैं तो शहीद कहूँगी, लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा उसके मोहल्ले की लड़कियों को बदमाश लड़के परेशान कर रहे थे। उसने हिम्मत करके उन्हें रोका, बल्कि हटाया। जाते जाते वो उसे धमकियाँ देने लगे। 2 ही घंटों के बाद 3 बजे वो कहीं काम से जा रहा था। जालिमों ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दाएं बाएं से छुरियों से उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कौम का एक रोशन सितारा और एक बेकसूर खानदान का चिराग गुल हो गया। अगर आप इस तरह की मुनफरिद और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।